السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں بہنوں عزیزوں، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 23 اور 24 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی تخلیق اور تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق اور ساری کائنات کو انسان کے لیے مفید بنانا، کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ انسان کی ترقی ہے، جسمانی ترقی، روحانی ترقی۔ اللہ رب العزت ان تمام حالات کو ارشاد فرما کر انسان کو الرٹ کر رہے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اے انسان تو غور کر۔ تو اللہ رب العزت نے نباتات کی شکل میں، درختوں کی شکل میں جو چیزیں پیدا کی، ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں، اس کی تفصیل اللہ نے ذکر ارشاد فرمائی تھی۔ اور پھر چوپایوں میں سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چوپایوں سے ہم بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں۔ فیہا منافع کثیرہ، بڑا فائدہ، کچھ چوپایوں سے ہم دودھ پیتے ہیں، چوپایوں کی کھال، اون، ہڈیاں اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر چوپایوں سے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو خشکی کے جو جانور ہیں وہ بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ اگر ہم نے سمندروں اور دریاؤں میں جانا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دیے، کشتیاں بنا دی، بحری جہاز بنا دیے۔ ہم ان سمندروں میں کشتیاں اور جہاز اور اس میں مختلف اسباب رزق، وسائل رزق لاد کر ہم دوسری جگہوں پہ لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی، قدرت دی، اختیار دیا، تو ہم چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے اندر یہ قدرت ہے، میں سب کچھ لے جاؤں، ذہاب، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آج آیت مقدسہ نمبر 23 میں تاریخ انسانیت میں اور تاریخ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے نبی، آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، وہ دنیا میں تشریف لائے اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اللہ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا
نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف. توجہ طلب یہ لفظ ہے. اللہ نے کس کو بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو. کس کی طرف بھیجا؟ ان کی قوم کی طرف. یہ جو قوم کا لفظ ہے یہاں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا مذہب سے یا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ قوم تو ساری منکر ہے، کافر ہے، وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے. اس لیے قوم کا بنیادی جو تصور ہے وہ نسل سے ہے، زبان سے ہے اور خطے سے ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اسی قوم سے ہیں. ان کی ایک زبان ہے، ایک علاقہ ہے، خطہ ہے. تو قوم کا جو تصور ہے وہ نسل، زبان اور خطے سے ہوتا ہے، وطن سے ہوتا ہے، عقیدے سے نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو، نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یہاں نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یا قومی کہہ رہے ہیں، میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا اور معبود نہیں ہے. اللہ ہی آل نال ہے، خود مختار ہے، رب ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اسی کی رٹ قائم ہونی ہے. سب سے پہلے جو اللہ کی رٹ ہے، فلسفہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا پلر، وہ فلسفی ہے، وہ نظریہ ہے، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، خدا شناسی. یہ پہلا اس کا پلر ہے، ستون ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے نظریات درست کرنے ہیں، خیالات درست کرنے ہیں، اس پہ توحید کی رٹ قائم ہونی چاہیے. یہ ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جس کا سب کچھ ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، ذرہ ذرہ اسی کا ہے. یہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں. اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے بڑا خوبصورت مکالمہ بھی ارشاد فرمایا ہے کفار کا، اس ظالم قوم کا اور ان کے سرداروں کا. اور اس کے ذریعے میں بڑی رہنمائی بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور سچی جماعتوں کی مخالفت کون کرتا ہے؟ وقت کے ظالم حکمران کرتے ہیں. فقال، پس کہا، الملأ، سرداروں نے، حکمرانوں نے، الذین کفروا، جو کافر قوم ہے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، اس قوم میں سے جو ظالم کافر سردار تھے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشاورت کی، مکالمہ آپس میں کیا اور کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا ہے؟ ایک انسان ہے تمہارے جیسا. نوح علیہ السلام ظاہر ہے اسی قوم میں سے ہیں، اسی نسل سے ہیں. تو کہنے لگے یہ تو آپ جیسا، ہمارے جیسا ایک بندہ ہے، انسان ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ اور یہ چاہتا ہے یرید ان یتفضل علیکم. نوح علیہ السلام کے حوالے سے ان کا جو خیال تھا وہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت لے کر آپ پر بڑائی حاصل کر لے، فضیلت حاصل کر لے، اپنی رٹ قائم کر لے، اپنی حکمرانی کا نظام بنا لے. یعنی مائنڈ سیٹ اپنا غلط ہے، اپنے نظریے اور سوچ کی پستی کو وہ پیش کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے سرداری چھین لے، حکومت چھین لے، حکمرانی کرنا چاہتا ہے آپ پر، قوم پر
اپنی فضیلت بنانا چاہتا ہے، عہدہ چاہتا ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، کہنے لگے اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہی تھا تو لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو فرشتوں میں سے کسی کو نازل فرما دیتا، تو فرشتہ آ جاتا۔ یہ انسان ہم میں سے ہے، ہم جیسا ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ ما سمعنا، ہم نے نہیں سنا، بہذا، اس جیسی کو مثال، فی آبائنا، اپنے بزرگوں سے، والدین سے، باپ دادا سے، الاولین، اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسی مثال نہیں سنی کہ انسان ہو، نبی ہو، ہم جیسا ہو، ہمارے اندر سے ہو۔ یہ جو مکالمہ ہے ان کا، یہاں سے ایک بات تو ہمیں یہ واضح ہو گئی کہ نبیوں کا مقابلہ کرنے والے وہاں کے حکمران ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وہ مالا اور مترف ہوتے ہیں، عیش پرست لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی جب غالب آئے گا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہماری رٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا ظالمانہ جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا وہ مقابلے میں آ جاتے ہیں اور پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو فرشتہ آ جاتا۔ اور یہاں پر فی آبائنا الاولین سے ایک چوتھی بات کا ہمیں پتہ چلا کہ ہر چیز کا ایک تاریخی تسلسل ہوتا ہے، تاریخ کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی یہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پورا ایک تاریخی تسلسل ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطانی جماعتوں کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کا بھی تاریخی تسلسل ہے۔ ان دونوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ان دونوں کو سمجھیں گے پھر آج کے دور میں ہم تجزیہ کر سکیں گے کہ اس تاریخی تسلسل میں انبیاء کا نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، اور ان کا عمل و کردار کیا ہے۔ حزب الشیاطین، شیطانی جو جماعتیں مقابلے میں آئیں، ان کی سوچ کیا تھی، ان کے نظریات، خیالات کیا تھے، اور ان کا عمل و کردار کیا تھا، پھر ہم درست تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہم ترین جو تجزیہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ ہم اگلی جو تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، اور دور حاضر میں بھی اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بڑا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، تقوی حاصل کریں، دلوں کا تزکیہ کریں، ہر عمل جب بھی کریں شوق، ذوق اور دل سے کریں، اخلاص سے کریں، دل کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کی تجلی اور نور وہ دل میں حاصل کریں، ہر وقت توبہ کریں، استغفار کیجئے۔ اور یہ جو پہلی دعا ہم سیکھ رہے ہیں، پہلے عشرے کی دعا جو ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آسان الفاظ ہیں، بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، مختصر الفاظ اور بڑے ہی باکمال ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔